الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم بوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اور سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے، انسان عرفان ذات سے عرفان حق تک کیسے پہنچتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم نے بھی جو دعوت فکر دی ہے عظمت الہی کی، اس میں فرمایا وفی الآفاق کہ کائنات میں دیکھو ہر ذرہ، اس کی تخلیق، اس کی تربیت، اس کا بڑھنا، پھر اس کے نتائج، پھر اس کا فنا ہونا، پھر ویسا ہی ایک اور پیدا ہو جانا، یہ تسلسل ستاروں سیاروں کی گردش، سورج چاند رات دن، ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل، ایک رستہ، تو اس میں اللہ کی عظمت کی نشانیاں وفی انفسکم، سبحان اللہ۔ اور اپنے آپ میں بھی دیکھو۔ ایک قول منسوب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب یہ عرفان ذات یہ ہے کہ بندہ اگر اپنے وجود ہی پہ غور کر لے، تو آج تو سائنس بہت کچھ دریافت کر چکی ہے، تو آج کی سائنس کے مطابق ایک وجود میں 10 کھرب سیل ہیں، بے شک، جبکہ وجود کی ابتدا ایک سیل سے ہوتی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ایک سیل سے ابتدا شروع ہوتی ہے۔ جو رحم مادر میں جو بالکل صحیح، نطفہ جاتا ہے اس میں کتنے سیل ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک سیل اس ایگ تک پہنچتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اس ایک سے ابتدا ہوتی ہے اور رحم مادر میں بڑھتے بڑھتے 10 کھرب سیل پورے ہو جاتے ہیں۔ اب صحیح۔ 10 کھرب کوئی گنتی بھی ہے اللہ کہ اکبر۔ زمین پر انسانی آبادی 6 ارب کم و بیش آج کل جی بتائی بالکل۔ جاتی ہے، اور 10 کھرب ایک باڈی کے اندر ایک 10 کھرب باڈی سیل کے ہیں۔ اندر 10 کھرب سیل ہیں، اور سائنس اللہ کہتی ہے اکبر۔ کہ کسی کا قد بڑا ہے تو اس کے سیل جو ہیں ان کا قد بڑا ہے، صحیح، قد چھوٹا ہے تو سیل چھوٹے ہیں ہر بندے کے اندر 10 کھرب۔ 10 کھرب، صحیح۔ اب وہی سیل ہیں، انہی سے آنکھ کا آئینہ بنا ہے، انہی سے زبان بنی ہے، انہی سے سارا دماغ بنا ہے، اللہ اکبر۔ انہی سے معدہ، انتڑیاں، انہی سے ہڈیاں، انہی سے ہاتھ، انہی سے پاؤں، انہی سے بال، ناک، آنکھ، کان، جلد، ہر چیز انہی سیلوں کو مختلف نسبت سے ترتیب دینے سے مختلف چیزیں بن جاتی۔ پھر سائنس کہتی ہے کہ کسی سیل کی عمر 6 مہینے سے زیادہ نہیں۔ صحیح۔ اب 10 کھرب کی آبادی میں کوئی بھی بسنے والا 6 مہینے سے زیادہ اس کی عمر نہیں، تو ایوریج نکالیے کہ روزانہ اموات کی شرح کیا ہے، کروڑوں میں، کروڑوں میں۔ اور شرح پیدائش بھی اتنی ہے، چونکہ 10 کھرب کام نہیں ہوتے۔ صحیح۔ تو وہ کہتے ہیں ہر سیل جو بنتا ہے جب وہ مکمل ہوتا ہے تو اپنے جیسا دوسرا بنانا شروع کر دیتا ہے۔
جب وہ مکمل ہوتا ہے تو یہ مر جاتا ہے، وہ اپنے جیسا دوسرا بنانا شروع کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، اب یہ اتنی اللہ باریکی اکبر۔ کا کام ہے سبحان اللہ، اور سبحان اتنے اللہ۔ تسلسل سے ہو رہا ہے۔ اچھا، وقت کے ساتھ وہ متاثر ہوتے ہیں، جوانی ڈھلتی ہے تو جو سیل بنتے ہیں ان میں وہ قوت نہیں ہوتی جو جوانی میں تھی۔ صحیح۔ بچپن سے لڑکپن کی طرف جاتا ہے تو سیل طاقتور ہوتے جاتے ہیں، جوانی تک بڑھتے 40 برس تک بڑھتے چلے جاتے، 40 سے آگے گزرتے تو ان میں ہلکی ہلکی کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو آگے جاتا ہے تو وہی سیل جو نئے بنتے ہیں وہ پہلے سے کمزور وہی جوانی بیت گئی، وہی لرزہ طاری ہو گیا، چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، نظر کمزور ہو گئی۔ ایک نظام ہے جو پوری باقاعدگی سے چل رہا ہے۔ کون ہے جو اتنا باریک نظام چلا رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ کتنے وجود ہیں، 6 ارب تو انسان ہیں، پرندے کتنے ہیں، حیوان کتنے ہیں، چونٹیاں کتنی ہیں، مچھر کتنے ہیں، فلائز کتنی ہیں، کتنی حیات ہے۔ پھر یہ حیات یہی نہیں، ہر پودے، ہر گھاس کے تنکے میں وہی سیل کام کر رہے ہیں، ہر ذرے خاک میں وہی سیل ہیں۔ کتنے ذرے روزانہ سبزے کا روپ دھارتے ہیں، کتنے سیلوں سے روزانہ پھل بنتے ہیں، کتنے سیلوں سے روزانہ شیرینی بنتی ہے۔ پھر یہی نہیں کہ وہ بنتی ہے، وہ مارک ہے، سیل کس کے وجود کا ہے، اللہ اکبر، ڈھل کس سبحان اللہ، چیز میں رہا سبحان ہے۔ اللہ، ایک سبحان پودا بنا، اس میں چارہ بھی ہے، پھر اس پہ چاول لگے، چارے میں بھی سیل ہے، چاولوں میں بھی سیل ہیں۔ اب چارہ جانور نے کھایا، اس کا گوشت یا دودھ اس انسان کی غذا جا کر بنا جس کے سیل اس میں ہے۔ سبحان اللہ۔ چاول یا غلہ لگا، وہ دانہ گندم یا دانہ چاول اس بندے تک پہنچا جس کے وجود کے سیل اس میں آئے ہیں۔ اور یہ پریمپٹ ہے، یہ وہ پروگرامڈ پہنچنا ہے۔ پروگرامڈ، سبحان اللہ۔ اسے وہیں پہنچنا ہے۔ حضرت جی، اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو کرپشن کا خاتمہ نہ ہو جائے کہ جو چیز جہاں پہنچنی ہے وہ تو پریمپٹ ہے، اس نے پہنچنا ہی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کرپشن کی بنیاد کیا ہے؟ کرپشن کی یقین نہیں بنیاد یہ ہے کہ مجھے خود سب کچھ کرنا ہے۔ اللہ کی ربوبیت پہ یقین ہو جائے اللہ تو اکبر، کرپشن کس ختم بات ہو کی؟ جاتی ہے۔ جو ملنا ہے وہ اس کی طرف سے ہے، کائنات اس کی ہے، مال اس کا ہے، جو ہمیں دینا ہے وہ اس کی امانت ہے، کب تک ہمارے پاس ہے، کتنا اس میں حصہ ہمارا ہے، کتنا ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ پروگرامڈ ہے۔ یہ پریمپٹ ہے۔ اوف۔ اب اس میں اگر ہم کرپشن سے لیں گے تو بھی ہمارے حصے میں وہی آئے گا جو ہمارا حصہ اس پہ ہے، لکھا ہوا ہے ہمارا باقی نام۔ جس کا ہے وہ چھوڑ کے ہم مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ان چیزوں پہ تھوڑا سا انسان غور کرے تو عظمت الہی کا اپنی شعور کے مطابق اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا عظیم سبحان ہے، اللہ۔ کتنی باریک نگاہ ہے اس کی، اور کہاں کہاں کیسے کیسے کس کس چیز کو پال رہا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی شک نہیں۔ تو فرمایا وفی انفسکم، اپنے آپ پر غور تو کرو، تم ویسے ہی تو نہیں بن گئے، تمہاری حیات ایسی ہی تو نہیں۔ لیکن اس قدر پروگرامڈ ہے کہ ہم غذا کھاتے ہیں، اگر ہمارے 4 یا 5 بچے ہونے ہیں اور ان کے باڈی سیل میری غذا میں آ رہے ہیں تو میرے وجود کا حصہ نہیں بنتے، سلب میں محفوظ ہو جاتے، وہ آگے ٹرانسفر ہوں گے، شکم مادر میں جائیں گے، وہاں سے ان کا وجود بنے گا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، غذا ماں کھا رہی ہے، آگے سیل تقسیم ہو رہے ہیں، بچے کے بچے کو جا رہے ہیں، ماں کے اپنے جو ہے اس کے وجود کا حصہ بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک بڑا لمبا، بڑا باریک اور بڑا غلطی سے پاک کسی ایک کا سیل دوسرے کو نہیں لگتا،
کوئی آنکھ کا سیل پاؤں میں نہیں جاتا، کوئی پاؤں کا سیل دماغ میں نہیں جاتا، اللہ ہر چیز وہ ڈالی ڈالی پتا پتا حال ہمارا جانے، حتیٰ کہ ایک پودا ایک درخت تک۔ اب آج کی سائنس باٹنی کا جو موضوع ہے وہ کہتے ہیں کہ شاخ جو جڑ ہے وہ غذا لیتی ہے، وہ سیلی لیتی ہے، بے شک، اچھا وہ ڈائریکٹ پتوں میں بھیجتی ہے، جتنی غذا جڑ سے آتی ہے وہ پتے میں جاتی ہے، ہر پتے میں بھٹی ہے جو سورج کی روشنی سے چلتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے تو آج لائٹیں جلائیں نا سورج کی روشنی سے، بجلی حاصل کی۔ صحیح، یہ روز اول سے ہر درخت کے ہر پتے میں وہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، اس میں وہ بھٹیاں لگی ہوئی ہیں، سورج کی روشنی سے اس میں وہ سارا پکتا ہے، وہاں سے پھر واپس جاتا ہے تقسیم ہو کر کہ اس کا تنا بنے گا، یہ شاخ کو جائے گا، یہ پتے کی غذا ہے، یہ اس سے نئے پتے نکلیں گے، اس سے نئی ٹہنیاں نکلیں گی، اس سے پھول بنے گا، اور یہ سیل جو ہے ان سے پھل بنے گا، وہاں سے ہر پتے سے ڈسٹریبیوٹ ہو کر وہ سبحان جاتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ آپ کی اکبر۔ آج کی باٹنی جو ہے بے شک، بے شک، وہ بتاتی ہے۔ اور اگر یہ انسان اگر یہاں تک ہی پہنچ جائے تو پھر تو کوئی معنی نہیں ہے کہ ایک انسان ایک جو ہے ایک وہ پودے میں، ایک ایک بوٹے میں، ایک ایک درخت میں کتنا سالڈ ایسا نظام ہے جس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل وہ صحیح، کیسا قادر ہے، کتنا اس کی قدرت کاملہ کے قبضے میں ہے ہر چیز، کہ کہیں کوئی ایک سیل ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ہم بڑے سائنٹیفک طریقے سے چیزیں بناتے ہیں، پھر بھی کہیں کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ کپڑا بنتے ہیں، کہیں گرا رہ جاتی ہے، کہیں دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، رنگ کرتے ہیں کہیں گہرا کہیں وہ اس کا نظام فل پروف ہے۔ بے شک، کوئی ایک سیل غلطی سے کسی ایک جز کا کسی دوسرے کو نہیں جاتا، نہیں جاتا، کوئی دماغ کا سیل پھیپھڑے کو نہیں جاتا، کوئی پھیپھڑے کا سیل دل میں نہیں جاتا، ورنہ یہ ساری چیز تباہ ہو اور جاتی۔ جب یہ تقسیم اتنی پیوریفائی ہے تو پھر باقی تقسیم تو کتنی فرمایا جب پیوریفائی اس ہوگی؟ کو بندہ سمجھتا ہے، من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کا تجزیہ کر لیا، فقط عرف رب و عظمت الہی کا سبحان اللہ، اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہو جاتا ہے، بے شک، کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور بڑا مزہ آیا اس ٹاپک کے اوپر آپ کی گفتگو سن کے، اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ بھی اس گفتگو کو صرف گفتگو کی حد تک ہی نہیں بلکہ اپنے اندر اس کو اگر کیفیت پیدا کر لیں گے تو پھر بہت سارے معاملات سے بچ جائیں گے اور سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے حضرت جی۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنا سوال almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔
حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سوالات ہمارے پاس آج بھی بہت سارے ہیں. محمد ناصر عرفان نے یہ کہتے ہیں حضرت جی غزوۃ الہند میں کتنا عرصہ باقی ہے، کیونکہ بھارتی اشتعال انگیزی سے تو لگتا ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے. گزارش یہ ہے جی الحمدللہ کہ کوئی تاریخ کا تعین ممکن نہیں، اس لیے کہ اللہ کریم نے نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی. حدیث شریف میں غزوۃ الہند کا تذکرہ ہے، حالات کا تذکرہ ہے، اس کی یہ کیفیات میں کا. ایک سوال اور شامل کر دوں ساتھ ہی، تاکہ یہ پھر وہ ساتھ ہی اس میں ظفر ہیں گلگت سے، ان کا سوال اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ غزوۃ الہند کا اسلام میں تصور کیا ہے، تو اسی طرف ہی آپ جا رہے ہیں. تصور اسلام میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہند میں مارکا ہوگا کفر و اسلام کا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کفر سارا ایک طرف ہو جائے گا، اسلام ایک طرف، اور ٹکرائیں گے، اور وہ جو میدان کارزار ہوگا وہ الہند ہوگا. صحیح. الہند سے برِ صغیر مراد ہے، پاکستان ہندوستان مشترک کا جو برِ صغیر ہوتا تھا اسے الہند کہتے ہیں. تو وہ میدان کارزار ہوگا اور کفر کو شکست ہوگی اور اسلام کی نشاط ثانیہ پھر سے ہوگی. اب تاریخ کا تعین ممکن نہیں ہے، تو حالات یہ شہادت دیتے ہیں کہ انتہائی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں. ورنہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اب حضور کے بڑے خاص راویان حدیث میں سے ہیں، بہت زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، آپ کے صحابی ہیں. تو وہ اس زمانے میں وصال نبوی کے بعد تیار ہوا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے غزوہ ہند میں شرکت کی توفیق دے، مارا گیا تو بلا حساب جنت جاؤں گا، بچ گیا تو لوگ ابو ہریرہ غازی کہیں گے. سبحان اللہ. مطلب تب سے لوگ انتظار کرتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کئی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے لوگ، بزرگ لوگوں سعید کے ہجرت کر کے ہند کو آئے کہ غزوہ ہوگا تو شرکت کریں گے، جن کی قبور یہاں ملتی ہیں. لوگ ہر زمانے میں تیار رہے، اس زمانے میں بھی تیار رہے، لیکن اس کا کون سا لمحہ، کون سی گھڑی ہے، یہ تو اللہ کو. یہ اللہ بہتر جانتا ہے. جب 90 کی دہائی کے شروع میں یہ بات میں نے کی تھی، تو اس وقت سارے لوگ اسے عجیب سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں. لیکن اب 90 سے آج تک حالات نے اتنی کروٹیں لی ہیں کہ اب ہر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ لگتا ہے ہوگا ایسا، ہوگا اور ہونے کو ہے. ہونے کو اب تو ہے، لگتا ہے کہ ہونے کو ہے. ہونے کو ہے. بالکل صحیح بات کہ ہے. دنیا کا کفر یکجا ہو رہا ہے، اور جب کفر اکٹھا ہو جائے گا تو مجبوراً مسلمانوں کو بھی یکجا ہونا پڑے گا. تو اس کا ایک صحیح وقت کون سا ہے وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. مسز اورنگزیب ہیں کراچی سے. یہ سوال ویسے تو کئی بار ہمارے پروگرام میں ڈسکس ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا. قسطوں پر بینک سے گاڑی لینا کیا جائز ہے؟ قسطوں پر بینک سے جو گاڑی دیتے ہیں بچے، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ قیمت اگر 10 لاکھ کی گاڑی ہے، قسطوں پر وہ 11 یا 11.5 لاکھ 12 لاکھ کی دیں گے، ٹھیک ہے. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، چونکہ آپ نے وہ رقم لیٹ دینی ہے، توڑ کے دینی ہے، اور پہلے قیمت طے ہو گئی ٹھیک ہے. کہ یہ جی آپ کو 12 لاکھ میں ملے گی اور آپ اس کا جو ہے اتنی قسط ماہانہ دیں گے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر وہ قسط لیٹ ہوتی ہے تو اس پہ سود لگتا ہے، ٹھیک ہے. وہ حرام ہے. وہ حرام ہے. تو پھر آپ اگر گاڑی لیتے ہیں تو آپ قسطیں باقاعدگی سے دیں، اس کو لیٹ نہ کریں. دوسری اس میں ایک اور بات بھی ہے، لوگ قسطوں پہ گاڑی لے لیتے ہیں، پہلی قسط یا تھوڑا سا جو جمع کرا کے پھر انہیں 5-6 مہینے قسطیں نہیں دیتے، گاڑی استعمال کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گاڑی پکڑ لیں گے، پھر وہ گاڑی پکڑ کے لے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے میں 6 مہینے گاڑی چلا لی. یہ ناجائز اور حرام ہے. صحیح. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جو معاہدہ آپ کرتے ہیں اس پہ پورا رہنا چاہیے. بالکل. قسطیں بر وقت ادا کریں، سود کی طرف نہ جائیں، تو کوئی حرج نہیں. بالکل صحیح. جہانگیر ہیں چکوال سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ کریم کے فیصلے ہیں، اور جو اس نے طے کر دیے ہیں جنہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا.
صحیح. تقدیر بیٹے دو طرح سے ہے، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. تقدیر مبرم یہ ہے جنہیں امور تکوینی کہا جاتا ہے، جو طے شدہ ہیں کہ کس نے کس وقت پیدا ہونا ہے، اس کا قد کیا ہوگا، شکل کیا ہوگی، عقل کتنی ہوگی، شعور کتنا ہوگا، صورت کیسی ہوگی. یہ چیزیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں، یہ تقدیر میں. صحیح. دوسری تقدیر معلق ہے، ہینگنگ ڈیسیژنز، جو انسان کے کردار سے وابستہ کر دیے گئے. مثلا ایک راستہ ہے، آپ کو یہاں سے بتا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس دائیں طرف سے گزریں گے تو یہ راستہ محفوظ ہے، بائیں طرف سے دونوں راستے وہیں جاتے ہیں جہاں آپ کو جانا ہے. بائیں طرف سے جائیں گے تو ادھر جنگل بھی ہے، ویرانہ بھی ہے، درندے بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں. ہو سکتا ہے آپ بچ کے بھی نکل جائیں، ہو سکتا ہے آپ مارے جائیں. اب یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ وہ راستہ جو سیف ہے وہ لیتے ہیں یا وہ راستہ جو پرخطر ہے لیتے ہیں. صحیح. اگر پرخطر راستہ لیتے ہیں اور اس میں آپ پر مصیبتیں آتی ہیں تو یہ آپ کے فیصلے کے نتیجے میں، یہ تقدیر کے حکم کے مطابق نہیں ہے، آپ نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے. صحیح. تو وہ آپ کی تقدیر بن گیا ہے، وہ آپ کی تقدیر بن گیا. آپ نے چونکہ اس کو سلیکٹ کیا ہے، اس یہ لیے جو وہ ہم تقدیر کا مسئلہ پوچھتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم جو برائیاں کرتے ہیں یہ بھی تقدیر ہے. صحیح. بالکل. یہ ہمارے فیصلے ہوتے ہیں. تو اسلام جو ہے وہ ایک سیف راستہ ہے، دونوں جہانوں میں محفوظ، آرام دہ. صحیح. خلاف اسلام جو زندگی ہے یہ پرخطر راستہ ہے. کہیں کوئی سبحان سانپ ڈس لے، کہیں جھاڑ جھنکاڑ میں دامن الجھ جائے، کہیں ڈاکو پڑ جائیں، کہیں کوئی درندہ پڑ جائے تو یوں گرتا پڑتا، زخمیں کھاتا، چوٹیں کھاتا، جانا آخر اس نے پہنچنا تو وہی ہے. وہی ہے. بالکل. لٹا پٹا کٹا پھٹا جا پہنچے گا تو، اور وہ یہ اس کے اپنے فیصلے کے نتیجے ہیں. صحیح. بالکل صحیح. علی اصغر ہیں، ان کا سوال ہے کہ لطائف کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرما دیجیے. قرآن کریم نے عفیدہ کا ذکر کیا ہے. عفیدہ انتہائی گہرائی دل کی جو ہے اسے کہتے ہیں، دل کے انتہائی اندر کی چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اور صحابہ کرام کے قلوب پر، سینے پر ہاتھ پھیر کر بھی انہیں جلا بخشی، اور آپ کی نگاہ جس پہ پڑتی تھی روشن ہو جاتی تھی. تو یہ تمام تصوف کی کتابیں میرا خیال ہے کوئی 250-300 کے قریب تو ہماری لائبریری بھی ہیں اس موضوع پہ. صحیح. تو اس موضوع پہ بہت سی کتب ہیں بزرگوں کی، انہیں دیکھنا چاہیے. بلکہ علی اصغر صاحب، ہم نے ایک ویب سائٹ جو آپ کو ہم بتاتے ہیں المرشد.tv، بڑا ڈیٹیلڈ ذکر ہے اس کے اندر بھی. آپ صرف لطائف لکھیں گے اس کی سرچنگ میں جا کے تو جہاں جہاں بھی جس پریام کے اندر لطائف کا ذکر ہوا ہے وہ پریامس آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ ان میں دیکھیں گے تو آپ کو بڑا ڈیٹیل سے اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے. آپ دیکھیں یہ روح کے اعضائے رئیسہ ہیں، عالم انور سے ہیں. جیسے بدن کے لیے آنکھ، کان، ناک اعضائے رئیسہ ہیں جن سے دیکھتا سنتا ہے دل ہے، اسی طرح روح کے اعضائے رئیسہ یہ لطائف ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ اگر روح سے آپ نے روح کو بہتر انداز میں آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کو بہتر ڈگر پہ لے کے چلنا ہے تو اس کی آنکھیں کان سب کھلے اور روشن ہونے چاہیے، اور انہیں روشن کرنے کے لیے یہ لطائف بہت ضروری ہے. یہ لطائف ہیں، یہ ذکر الہی سے روشن ہوتے ہیں، اس سے وہ جلا پاتا ہے، اپنی راہ سبحان تلاش اللہ. کرتا ہے. یہ تو پھر بہت بنیادی چیز بنیادی ہوگی، چیز، کیونکہ اگر انسان سن نہیں سکتا، اگر وہ گونگا ہے، اگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو اس کے لیے تو بہت مسائل ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم کی بڑی مارکۃ الاراء تفسیر ہے، تفسیر مظہری. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد عورت پر یہ ذکر قلبی سیکھنا واجب ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ یہ تو جس طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے، یہ اس کے بغیر تو واقعی چارہ قرآن نہیں نے ہے. بھی اس کی بنیاد رکھ دی نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا قرار جو ہے وہ سبحان ذکر اللہ. الہی میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک
بے شک، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری روح بھی ہمارے جسم کی طرح چاق و چوبند چوبند، اصل مقصد تو روح کی حیات ہے نا جی، جسم تو روح کے استعمال کا ایک آلہ ہے. بالکل صحیح. آپ کے پاس ایک مہمان آتا ہے، اس کو وہ گھوڑے پہ سوار آتا ہے، آپ گھوڑے کی مالش بھی کرتے ہیں، اسے دانہ بھی دیتے ہیں، پانی پلا، سوار کو پوچھتے ہی نہیں یہ کیا طریقہ ہے. تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر اس کے گھوڑے کی اتنی خدمت ہو رہی ہے تو سوار کی اس سے زیادہ کہیں ہونی زیادہ چاہیے. ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو روح اصل مالک ہے، سوار ہے، گھوڑا ہے، سواری ہے بدن تو اس کی، تو بدن کو ہر کوئی پالتا ہے، روح کو پوچھتے ہی نہیں. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے. حضرت جی پھر مجھے ایک بریک پہ جانا پڑ رہا ہے اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے کہ جی بریک پہ جانا ہے، تو کچھ اور سوال ہیں یہ بریک سے واپس آ کے شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ای میل کے لیے almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال اظہر حسین ہے ملتان سے، ان کا شامل کرتے ہیں. کیا غیر مسلموں کے اترے ہوئے کپڑے مسلمان پہن سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں، کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. عدالت سے خلا لینا کیا درست ہے جبکہ خاوند طلاق نہیں دینا چاہتا اور عدالت میں حاضر بھی نہیں ہوتا؟ یہ بڑا متنازع فی مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارا عدالتی نظام بھی غیر اسلامی ہے. ٹھیک ہے. تو جو مجسٹریٹ ذرا مذہبی رجحان رکھتے ہیں وہ تو خاوند کو پکڑوا کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں وہ طلاق دو. ٹھیک ہے. اگر مجسٹریٹ خاوند سے طلاق دلوا دے پھر تو بات ختم ہوگی، اور اگر خاوند سے طلاق نہیں دلواتے، مجسٹریٹ فیصلہ کر دیتے ہیں، تو اگر تو عدالت شرعی ہو، نظام آپ کا ملک میں جو ہے وہ اسلامی ہو اور قاضی ہو شریعت کے مطابق خلا کر دے تو وہ تو طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا نظام چونکہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، اور اس میں اگر مجسٹریٹ طلاق دیتا ہے تو شرعاً وہ نہیں ہوتی. اچھا. قانوناً ہو جاتی. اچھا، شرعاً نہیں ہوتی. شرعاً نہیں. تو ایسی طلاق کے زمرے میں جو لوگ آتے ہیں وہ اگر رجوع کرنا چاہیں تو شرعی ان پہ پابندی نہیں ہے؟ شرعاً نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر 3 طلاقیں نہیں ہیں، 2 ہیں، 1 ہے یا 2 ہیں، تو وہ رجوع کر سکتے ہیں شرعاً. ٹھیک یہ ہے. میں شریعت کی بات کر رہا ہوں. قانوناً جو ہمارا ملکی قانون ہے اس میں وہ فارغ ہے. طلاق ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے. سعدیہ عزیز ہیں ایبٹ آباد سے. حضرت جی آپ نااہلوں سے بچنے کی تلقین فرماتے ہیں، نااہلوں سے بچنے کی تلقین فرماتے ہیں، براہ کرم رہنمائی فرما دیجئے کہ نااہل کون ہیں اور کیا ذاتی طور پر ان سے دور رہنا ہے یا ٹی وی وغیرہ پر بھی انہیں نہیں سننا؟ بچے گزارش یہ ہے کہ ہر وجود میں ایک عجیب بات ہے کہ انسانی وجود میں ایک ویوز ریز سی ہوتی ہیں جو خارج ہوتی رہتی. صحیح. جیسی اس کی سوچ فکر انداز ہو اس طرح کے اثرات اس کے وجود سے نکلتے رہتے ہیں. کوئی شک نہیں.
بے شک آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی بچے کو نہ عمر کو بٹیر بازوں کے پاس بٹھائیں ہفتہ بھر، پھر دیکھیں وہ آپ سے لڑ رہا ہوگا کہ مجھے بٹیرا لے کر دو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کسی اور شعبے میں جوا کھیلنے والوں کے پاس، گڈیاں اڑانے والوں کے پاس بھیج دیں مہینہ 10 دن، اس میں وہی وہ جو ان کی باڈی ریز ہیں انہیں یہ قبول کر کے ان جیسا ہو جائے گا۔ ٹھیک بات ہے۔ تو علماء حق یہ فرماتے ہیں کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو قبول کرتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، دوسروں کی ویوز قبول، ایک وہ جن میں ویوز اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ دوسرے ان کی قبول کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو جو اہل اللہ ہیں جن کی ویوز اس قدر طاقتور ہیں انہیں مجالس میں جانا چاہیے کہ لوگوں کی اصلاح ہو، صحیح، بالکل صحیح۔ اور جو کمزور ہیں دوسروں سے اثر قبول کرتے ہیں انہیں ان سے بچنا چاہیے کہ وہ ان کا اثر نہ ان کے برے اوپر نہ آ ہو جائے۔ جائے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ یعنی کہ یہ ہر ایک پہ لازم نہیں ہے کہ وہ بچے، جو استعداد رکھتا ہے۔ جس میں یہ قوت ہے بالکل ٹھیک کہ ہے۔ لوگ اس سے متاثر ہوں گے اسے ہر مجلس میں جانا چاہیے، بے شک، بالکل اور صحیح۔ جس نے خود متاثر ہونا ہے اسے نیکوں کے پاس جانا چاہیے، نااہلوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ جی ٹی وی یا اس طرح سے وہ ٹی وی میں ہو یا ریڈیو پر ہو یا روبرو ہو، بات وہی تھوڑے ہے، تھوڑے فرق سے اثر تو وہی ہے۔ وہی ہے، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ عزیز ہیں ایبٹ آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ براہ کرم اس پہ روشنی ڈالیے کہ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ عورت کے ساتھ ضد نہیں کریں، پیار سے سمجھیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائے گی، کہ اس کی ہر جو بات ہے، اگر خامند ہے اور بیوی ہے، خامند ہے تو اس کی بیوی ہے یا بھائی ہے، برداشت اور اس کی بہن ہے یا باپ ہے، اس کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کی ماں ہے، تو وہ اس سے مقابلہ نہ کرے، ضد نہ کرے، اس کے مقابلے میں اپنے اندر لچک زیادہ پیدا کی۔ لچک پیدا کرے اپنے اندر، اور کوشش کرے کہ وہ خود سمجھ جائے، اسے سمجھانے کی کوشش کرے، صحیح۔ پیار سے کرے، ہمدردی سے کرے، اس پر بات مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور یہی ہمارے گھروں میں جھگڑے کا سبب ہے۔ سبب یہی ہے، بڑا سبب یہی ہے۔ اچھا، کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو گھر کی بیویوں کا بڑا ایک کسی پہ ایک غصہ ہے، وہ نکال دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اگر آپ آرام سے سنتے رہیں اور کہہ دیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہوگا، اور کریں کچھ بھی نہیں، تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ مطمئن ہو جاتی ہے، بالکل صحیح گل ہے۔ اور پھر بعد میں آپ انہیں سمجھا بھی سکتے ہیں کہ آپ کو وقتی طور پر غصہ آ گیا تھا، بات ایسے نہیں، ایسے ہے، اور وہ سمجھ بھی جاتی ہے۔ اگر اسی وقت آپ کہیں نہیں تم بک رہی ہو، تو وہ کہیں گے نہیں جی میں ایسے ہی کروں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ نفسیاتی چیزیں ہیں، جس بندے کو کچھ نفسیات کی سمجھ ہو وہ تو ان سے ڈیل کر سکتا ہے۔ وہ میرے پاس یہاں لوگ کہتے ہیں یہ بچہ جی یہ ضد کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بچہ کبھی ضد نہیں کرتا، ضد بڑے کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، بچہ تو نادان ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ چھری دے دو چمکدار ہے، وہ نادان ہے، ضد تو نہیں کر رہا، وہ سمجھتا ہے یہ بہتر ہے۔ آپ اسے چھری نہیں دیتے لیکن کوئی کھلونا تو دے دیں، بالکل صحیح۔ کوئی اور متبادل کھلونا، وہ بہل جائے گا۔ آپ بھی یہی کہتے ہیں یہ تجھے نہیں دینی، وہ کہتے ہیں میں نے یہی لینی ہے، تو ضد تو آپ کر رہے ہیں نا، آپ تو سمجھ رہے ہیں، وہ تو سمجھ نہیں رہا۔ تو میں انہیں کہتا ہوں ضد بچے نہیں کرتے، ضد بڑے کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ وہ میرا چھوٹا ہے نا پوتا، وہ ابھی چلا گیا، کہہ رہا تھا میں نے ریکارڈنگ کرانی ہے، پھر بھاگ گیا۔ تو وہ میرے ساتھ ہوتا ہے سارا، اکثر وہ میرے پاس بیٹھ رہتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ کرنا ہے، ہاں ٹھیک ہے کرنا ہے، تو ہوتا کچھ نہیں۔ تو ایک دن وہ کہنے لگے گھر سے مجھے کہ یہ آپ سے ضد نہیں کرتا۔ میں نے کہا ضد کسی سے بھی نہیں کرتا، اس سے ضد آپ لوگ کرتے۔ صحیح۔ میرے پاس آتا ہے یہ کرنا ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک کرنا ہے، تو میں تو کرتا تو نہیں ہوں، اسے بھول جاتا ہے۔ بچہ ہے، بچہ وہ بات کی پھر بھول گیا، پھر کسی اور طرف کھیلنے لگ جاتا۔ آپ اسے کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، وہ بھی اس میں پکا ہو جاتا ہے ایسے ہی کرنا ہے، پھر وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ نہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو خواتین کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ آپ کا جو بھی رشتہ ہے اس کی بات تو سن لیں نا، غلط ہے یا صحیح ہے، ٹوک نہ دیں، سن لیں
اور کہیں گے ٹھیک ہے اس پر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، کرتے ہیں اس کا کچھ، کریں کچھ بھی نہیں، وہ غبار اس کا بیٹھ جائے گا، پھر وہ سننے کے موڈ میں بھی ہوگی. بالکل ٹھیک بات. تو آپ سمجھائیں یہ گے، بڑی خوبصورت ٹپ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں لڑائی ہوتی ہے اکثر. سمجھ جائے گی. ایچ ایس ہیں لاہور سے، ان کا سوال ہے کہ دین میں ذاتی یا فیملی کی پرائیویسی کا کیا کانسیپٹ ہے، اور اگر گھر میں سیاسی ماحول ہو اور بچے دین سے دور ہوں تو کیا بیوی بچوں کی بہتر دینی تعلیم کے لیے اپنے خاوند سے جو کہ سیاست میں انوالو ہے الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ گزارش یہ ہے جی، الگ گھر دینا یا نہ دینا یہ تو ہر ایک کی اپنی حیثیت پہ منحصر ہے، اس میں اتنی قوت ہے یا نہیں، الگ گھر دے سکتا ہے یا نہیں. اور الگ ہونے سے کوئی بہتری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپ گھروں میں تقسیم کتنی کریں گے؟ تقسیم ہونے سے بہتری نہیں ہوتی، توازن سے بہتری ہوتی ہے. اگر وہ سیاست میں ہے تو آپ اس کا بھی کچھ لحاظ رکھیں، اس کے اوقات کا بھی، اس کی مصروفیات کا بھی. اور اسے بھی چاہیے کہ وہ ساری سیاستی کوڑ نہ بچھونا نہ بنا رہے، دوسروں کو بھی زندہ انسان سمجھے، انہیں اینٹ پتھر کی طرح استعمال نہ کرے. ان کے بھی احساسات ہیں، ان کے بھی آرزویں ہیں، ان کے بھی خواہشات ہیں. وہ بھی ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کیا جائے تو توازن آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور تقسیم آپ کتنی کرتے چلے جائیں گے، گھر میں کتنی دیواریں بنائیں گے؟ تو انسان کو مل جل کر رہنے میں عافیت ہے، تقسیم میں عافیت نہیں ہے. نہیں ہے. رہنا مل جل کر چاہیے. جتنے آپ دیکھ لیں، ہم جب سے ہمارے جو فیملی سسٹم جتنے تھے ان سے انسانوں میں محبت تھی. جب سے وہ تقسیم ہونے شروع ہو گئے تو انسانوں میں سے محبتیں ختم ہو گئیں، رشتے ختم ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے. اب کوئی نہیں جانتا کہ ایک گھر میں شادیانے بج رہے ہیں، دوسرے میں جنازہ اٹھ رہا ہے، انہیں نہیں پتہ یہ کون ہے، انہیں نہیں پتہ وہ کون. اللہ اکبر. بے شک اسی طرح ہو ہاں رہا ہے. جی. بالکل اسی طرح ہو رہا ہے. تو یہ تقسیم جو ہے یہ دلوں کو بھی تقسیم کر دیتی ہے. رہنا تو مل جل کر چاہیے، لیکن ایک دوسرے کے احساسات کی گنجائش رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کی بات سن تو لینی چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا، یہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عمومی طور پہ شہروں میں، اور شہروں میں بھی ان ایریاز کے اندر کہ جہاں کچھ وہ طبقہ رہتا ہے جو مڈل کلاس سے اوپر کا طبقہ ہے، کیا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ یہی بات کہ ایک گھر میں ماتم ہوتا ہے، دوسرے میں شادیانے بچ رہے ہوتے ہیں اور نہیں پتہ ہوتا کہ آپس میں یہ کون ہے. اس دوری کو، جبکہ دیوار ایک ہے، اس دوری کو کیسے ختم کیا جائے کہ یہ آپس میں جو اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ اس کا حل تھا. انسان فطرتاً مدنی الطبع ہے، مل جل کر رہنے پہ مجبور ہے. ٹھیک ہے. کی زندگی کی ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. ایک بندہ جوتا بنوانے کا محتاج، کپڑا سلوانے کا محتاج، شیو کرانے کا محتاج، اینک کے لیے ڈاکٹر کا محتاج، چیک اپ کے لیے، دوائی کے لیے. یعنی اسی طرح ڈاکٹر آپ کا محتاج ہے، جوتا بنانے والا گاہک کا محتاج ہے. اب اسے خریدنے والے کوئی نہ تو کیا کرے گا بنا کے. بالکل ٹھیک بات ہے. درزی محتاج ہے لوگوں کا کہ وہ کپڑے سلوائیں. ہم ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. اب اس کا بہترین حل جو اسلام نے دیا تھا وہ تھی ہماری مساجد. مساجد. بالکل ٹھیک. دن میں 5 مرتبہ ہم ایک جگہ جمع ہو کر ایک صف میں کھڑے ہو کر برابر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے. وہ ایک رشتہ تھا دلوں کا، عقائد کا، نظریات کا. ہم ایک دوسرے میں اس طرح جکڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر. تو جب سے وہ چیزیں ہم نے چھوڑ دیں، یعنی کہ یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس کا بڑا بیسک سا حل ہے اور بنیادی حل. آج بھی جو لوگ مساجد میں جاتے ہیں وہ بابے ایک دوسرے کا حال جانتے ہیں. بالکل ایسے. آج یار فلاں وہ نہیں آیا نماز پر، پتہ کرو، پتہ تو کرے کیا ہوا، بیمار ہو گیا، کہاں چلا گیا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو یہ یعنی آپ محلے کی مساجد ہیں روزانہ 5 بار، پھر ایک مرکزی مسجد میں ہفتے میں 1 بار 10-12 مساجد کے لوگ جمع ہو گئے جمعے کے لیے، پھر سال میں 1 بار شہر بھر کے لوگ ایک مسجد میں جمع ہو گئے. تو یہ ہمارے آپس میں دلوں کو جوڑنے کا، رشتوں کا ایک طریقہ تھا. تو
تو جتنے ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنے اب اتنی تنہائیاں بڑھتی جا ہم رہی ہیں۔ مسجد کی بجائے کلبوں میں چلے گئے۔ بالکل صحیح۔ کلبوں کی دوستی تو وقتی ہے، پیسے کی ہے، جو آ گیا وہ ٹھیک ہے، جو نہیں آیا وہ بھی ٹھیک ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ حضرت جی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل کے لیے almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا